नाज़रीन کرام، پچھلے بیان میں آپ نے سنا کہ کفن کتنے طریقے کا ہوتا ہے، یعنی کفن سنت، کفن کفایت، کفن ضرورت۔ لیکن کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہم اس بیان میں کفن پہنانے کا طریقہ بیان کریں گے۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کو صاف پاک کپڑے سے اس کے بدن کو پوچھ لیں، تاکہ پانی جو ہے وہ کفن کو نہ لگے اور کفن تر نہ ہو۔ اس کے بعد کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونے دے لی جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر بچھائی جاتی ہے اور اس کے بعد ازار یعنی تہبند بچھایا جائے گا، اور پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹا دیں اور کفنی پہنائیں، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، اور مواضع سجود یعنی جو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو جو بھی اعضاء نماز میں لگتے ہیں، جیسے دونوں گھٹنے ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے، یہ سب لگتی ہے، تو ماتھا، ناک، ہاتھ اور گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں۔ پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں، اور اس کے لپیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں جانب سے، پھر دہنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دہنی طرف سے، تاکہ دہنا اوپر رہے اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں، اور اڑنی آدھی پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دیں، یعنی نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے پر رہے، کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ آدھی پشت سے سینے تک ہے، اور جو چوڑائی ہے اس کی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اور یہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑاتے ہیں، جیسے کہ عورت اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اڑتی ہے، یہ محض بیجا اور خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور ازار اور لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائے پستان سے، یعنی پستان کے اوپر سے، چھاتیوں کے اوپر سے ران تک لا کر باندھ دیں۔ اسی طریقے سے ہمیں کفن کو پہنانا ہے۔ اب کفن پہنانے کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر جنازے کو لے کر چلتے ہیں۔ تو جنازے کو جو لے کر چلنا ہے قبرستان کے لیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو کندھا دینا یہ عبادت ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی اور کمی نہ کرے، اور حضور سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ 4 شخص جنازہ اٹھائیں، ایک ایک پایا ایک شخص لے، اور اگر صرف 2 شخصوں نے جنازہ اٹھایا، ایک سرہانے ایک پایتی، تو بلا ضرورت مکروہ ہے، اور اگر ضرورت ہے مثلا جگہ تنگ ہے تو کوئی حرج نہیں، 2 آدمی بھی اٹھا سکتے ہیں، ورنہ 4 آدمی کو اٹھانا چاہیے۔ 2 آدمی بلا ضرورت اٹھائیں تو مکروہ ہے، اور اگر ضرورت کے تحت ہے
تو 2 آدمی بھی جنازے کی چارپائی کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ یہ کے بعد دیگر چاروں پاؤں کو کندھا دے، یعنی چاروں پائے جو چارپائی کے ہوتے ہیں ان کو چاروں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ اور پوری سنت تو یہ ہے کہ پہلے داہنے سرانے کو کندھا دے، پھر پیچھے آ کر دائنی پہتی کو کندھا دے، پھر بائیں سرانے کو کندھا دے، پھر بائیں پینتی کو کندھا دے اور 10 قدم چلے، تو اب یہ کل ملا کر 40 قدم ہو جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے کہ جو 40 قدم جنازہ لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے جو جنازے کے چاروں پاؤں کو کندھا دے اللہ تبارک و تعالی اس کی حتمی یعنی یقینی طور پر مغفرت فرمائے گا۔ جنازہ جب لے کر کے چلیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ لے چلنے میں چارپائی کو ہاتھ سے پکڑ کر موڈے پر رکھ کے اسباب کی طرح گردن یا پیٹھ پر لادنا مکروہ ہے۔ چوپائے پر جنازہ لادنا بھی مکروہ ہے۔ ٹھیلے پر لادنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیں کہ جنازہ معتدل یعنی درمیانی چال چلنا چاہیے، بہت زیادہ تیز لے کر جنازہ نہ چلے کہ جنازے کو حرکت ہو اور جنازہ ہلے۔ اگر ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازے سے پیچھے چلیں، داہنے نہ چلیں، اور اگر کوئی آگے چلے تو اسے چاہیے کہ اتنی دور رہے کہ ساتھیوں میں نہ شمار کیا جائے، اور سب کے سب آگے ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا یہ افضل ہے، سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ، اور آگے ہو تو جنازے سے دور رہو۔ تو اس طرح سے جنازے کو لے کر کے چلنا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ساتھ میں سماعت کر لیں، جنازہ جب لے کر کے چلو تو سرانہ آگے ہونا چاہیے اور پائنتی پیچھے، جنازے کے ساتھ آگے لے جانے کی ممانعت ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں چلنا چاہیے، موت اور احوال قبر کو پیش نظر رکھیں کہ قبر کے جو حالات ہیں اور قبر کی جو خوفناکیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کے دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، نہ ہنسنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو جنازے میں ہنستا ہے تو اس سے میں کبھی کلام نہیں کروں گا۔ اور ذکر کرنا چاہیں تو دل میں کر سکتے ہیں، کلمہ شریف وغیرہ پڑھیں، ذکر کریں اللہ کا تو دل میں کریں۔ اور بلحاظ حال زمانہ اب علماء نے ذکر جہر کی بھی اجازت دی ہے۔ ذکر جہر کی اجازت کا مطلب یعنی زور سے بھی کلمہ شریف جنازے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اب اس زمانے میں عام طور پر یہ روایت پڑ گیا لوگ سلام پڑھتے ہیں ساتھ میں، حالانکہ یہ کوئی موقع نہیں ہے سلام پڑھنے کا، اور بہتر یہ ہے کہ کلمہ شریف کا ورد کیا جائے، کلمہ اول کا، کلمہ دوم وغیرہ کا ورد کیا جائے، یہ اچھی بات ہے۔ اور ذکر جہر بھی کر سکتے ہیں، اگر زور سے نہ پڑھیں تو دل میں ہی کلمہ شریف وغیرہ پڑھیں، ذکر کریں۔